حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 ہجری 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ عرب دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کے ایک خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نواح میں قبیلہ بنو سعد کے گاؤں لے گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ 6 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح اپنے چاچا ابو طالب کے سایہ عاطفت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبریل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اسی طرح سورۃ العلق کی یہ آیت پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینے کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات
قائم کر دیا۔ اس طرح دور رسالت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینے کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت و کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت ایک بے مثال قائد، بلند پایہ منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا مطیع بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا، جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جن میں 40,000 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ جی تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔